اپنا تعلق اللہ کے کلام سے رکھیں۔ آج ہماری زندگی میں برکتیں کیوں نہیں؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ آپس میں محبتیں کیوں نہیں؟ اور ہمارے گھر قبرستان کیوں بنے ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن زندہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے جن گھروں میں قرآن کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں بڑی عظمتوں والا سمجھا جاتا ہے۔ جیسا زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح جن گھروں میں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے کہ باپ بھی جانتا ہو کہ قرآن کیا چیز ہے، ماں بھی جانتی ہو کہ قرآن کیا چیز ہے، اور اولاد بھی جانتی ہو کہ قرآن کیا چیز ہے، یقیناً ان گھروں وہ گھر آسمان والوں کی نگاہ میں ایسے ہی چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کی نگاہ میں آسمان چمکتا ہے۔ ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے کم سے کم۔ آج کتنے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی۔ صبح صبح اللہ کی کلام کی تلاوت کریں، ایک وقت طے کریں، فجر کی نماز کے بعد روزانہ فجر کی نماز کی پابندی کریں، اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تھوڑی دیر کا معاملہ ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو نکل جائیں۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اللہ نے اس میں بڑی برکتیں رکھا، بڑے بڑے مسائل کا حل رکھا۔ اگر کوئی پیاسا پڑے تو پیاس ختم ہو جائے، بھوکا پڑے تو بھوک ختم ہو جائے، بے لباس پڑے گا تو اللہ اسے لباس پہنا دے، اچھے سے عمدہ لباس پہنائے۔ اگر کوئی مرض میں مبتلا ہے، ڈاکٹروں کو پیسہ کھلا کھلا کے تھک گیا ہو، شفا نصیب نہیں ہو رہی، بیماری ختم نہیں ہو رہی، اس سورت کو پڑھے، پانی پر دم کرے، خود پر بھی دم کر لے، یقیناً اللہ اس سورت کی برکت سے اللہ اسے شفا دے گا۔ اسی طرح عزیز دوستو، اگر کوئی گھر میں مریض ہے، اس پر بھی پڑھ کر دم کرے۔ ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے ہونا چاہیے۔ روزانہ صبح صبح ایک دور تھا، صبح صبح اب مسلمانوں کے گھروں سے اللہ کے کلام کی آوازیں آتے تھے۔ آج رات کے 12 تک 1 بجے تک اپنے ہاتھوں سے موبائل نہیں ہلتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ ایک چیز ایسی آئی ہے جو ہمارے نسلوں کو برباد کر چکی ہے۔ ہماری اس قوم کے نوجوان لڑکے لڑکیاں برباد ہو چکے ہیں، اور اتنے گناہ بڑھ چکے ہیں کہ اب دلوں کو اللہ نے تالا لگا دیا ہے، ہمارے دل کو مہر لگا دیا ہے۔ اب ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اب ہمیں کوئی احساس پیدا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں غور کر کے، اگر پہلے کبھی تھوڑا موت کا بھی تذکرہ ہو جاتا، چاہے جمعہ میں ہو، چاہے کوئی اور محفلوں میں ہو، انسان کی کیفیت بدل جاتی۔ آج اللہ کی قسم قبرستان میں دفن کرتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوتا۔ کاندھے پر جنازہ ہوتا ہے لیکن لوگ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، دلوں پر کوئی چوٹ نہیں پڑتی، پیشانی پر بل تک نہیں آتا۔ یہ ہماری زندگیوں کا حال ہے۔ ہمارا تعلق اللہ کے کلام سے۔ ہمارے یہاں پر شادیوں میں نکاح کے موقع پر سب سے پہلے قرآن کو دیا جاتا ہے، پھر بہت ساری چیزیں اس کے بعد دی جاتی ہیں۔ لیکن بہت افسوس ہے کہ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے زندگیاں گزر جاتے ہیں، 40 سال 50 سال، نکاح میں دی ہوئی ہر چیز استعمال ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز استعمال نہیں ہوتی تو وہ اللہ کا کلام استعمال نہیں ہوتی۔ نکاح میں دیا ہوا کلام ان کے جنازوں پر نکالا جاتا ہے، میتوں پر جب انتقال ہوتا ہے تب نکالا جاتا ہے، ویسا کا ویسا ہی رکھا جاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ اللہ کا عذاب نہیں ہوگا تو اور کیا؟
ہماری زندگیاں برباد نہیں ہوں گی تو اور کیا ہوگا؟ تو اس سورت کو روزانہ صبح میں پڑھیں۔ اللہ اس میں اتنی برکتیں رکھا ہے، یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ کسی کو ڈر ہو، خوف ہو، بے چینی ہو، اس سورت کو پڑھے، اللہ اس کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے۔ کوئی سفر میں ہے تو اچانک تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، اس سورت کو پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، اللہ کی فوراً مدد آئے گی۔ اور یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اسی طرح دوستو کہ اس سورت کے بارے میں آتا، اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت پڑھ کر سوئے، صبح کو اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ اس حال میں اٹھے گا کہ وہ ابھی پیدا ہوا، اس کے کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر کوئی بندہ خواب میں سورہ یاسین کو پڑھے، اپنے آپ کو دیکھ رہا کہ میں خواب میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کی بہترین تعبیر علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اسے جگہ ملے گی، اور ایک دنیا میں ہی ایک ایسی نعمت اللہ اسے دے گا کہ اس نعمت کے ذریعے سے وہ عزت کی بلندیوں پر پہنچے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک محبت اللہ ڈالے، جس جگہ جائے گا اللہ اسے عزتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرنے لگائے۔ اس سورت کی برکتیں میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سورہ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کر اپنی دن کی شروعات اس سورت سے کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے 1000 سال پہلے اللہ نے اس سورت کی تلاوت فرمائی۔ سامنے کھڑا ہوا فرشتوں کا مجمع جب اس سورت کو سنا، اس اللہ کے کلام کو سنا، تو انہوں نے کہا کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے جن پر یہ قرآن اتارا جائے، کیا مقدس سینے ہوں گے جس میں کلام محفوظ ہوگا، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس کلام کی تلاوت کریں۔ اگر کسی بندے کے دل میں سختی ہو، اپنے دل کو سختی محسوس کرے، تو اس سورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ اس کی سختی کو دور کر دیتے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ سورہ یاسین کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے۔ اس بھاری دنیا اور دنیا کی محبتوں سے بھرا ہوا یہ دل لے کر کیا اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے؟ کیسے اللہ کے سامنے اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ کچھ تو اس میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے نبی کی محبت ہو، اللہ کے کلام کی عظمت ہو، چند آیتیں تو اس سینے میں محفوظ ہو تاکہ میدان محشر میں ذلیل ہونا نہ پڑے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کی سینے میں سورہ محفوظ ہو، یا اللہ کے کلام کا کچھ نہ کچھ حصہ محفوظ ہو، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے کسی امتی کے سینے میں، اگر کسی ایمان والے کے دل میں قرآن کا تھوڑا بھی حصہ محفوظ نہ ہو، وہ سینہ نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے، بلکہ وہ ویران گھر کے مالک ہے۔ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔